بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے مابین جو جنگی تناؤ اور ماحول ہے وہ تھوڑا بہت کم ضرور ہوا ہے، لیکن اس وقت تک ہندوستان کی طرف سے واضح طور پہ کوئی جس طریقے سے پاکستان نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ انہوں نے جو اپنا آپریشن تھا وہ کامیاب ہو گیا، کامیابی سے اس کے اختتام کو انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا. پاکستان کے اندر اس وقت مختلف طبقہ فکر، سول سوسائٹی وہ نکلے ہوئے ہیں باہر اپنی فوج کی حمایت میں، ریلیاں نکال رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے اندر اس سارے عمل کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. خود ہندوستانی میڈیا، سول سوسائٹی، وہاں کے پولیٹیشین اس سارے عمل پہ سوالات اٹھا رہے ہیں. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمود الحسن صاحب ہیں. وہ یہ ایکس چیئرمین ہیں IR ڈپارٹمنٹ AJK یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ یہ اینالسٹ ہیں فارن افیئرز میں، تھنک ٹینک میں بیٹھتے ہیں اسلام آباد کے اندر. PhD بھی انہوں نے کی ہوئی انٹرنیشنل ریلیشن میں، اور اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں. یہ سارے ریجن کے اندر جو ہے اس کے اوپر، اس کی سیاست کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے اور اس جواب تک جائیں گے کہ ہندوستان آگے اس کا کیا پلان نظر آ رہا ہے ان کو، اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. ابھی پلوامہ سے جو معاملہ سٹارٹ ہوا آپ نے دیکھا، اور ماضی کی طرح اس طرح ہندوستان بری طرح ناکام رہا. وہ اپنے اتحادیوں کو بھی اس پہ کنونس نہیں کر سکا، اپنی پبلک کو بھی نہیں کر سکا. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں اس دفعہ اس کی فیلئر کہاں، اس کے پلان میں کیا کمی تھی؟ دیکھیں، یہ پورا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے پہلگام سے، جو اپریل 22 کو ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک نیریٹو انڈیا ہمیشہ کی طرح بلڈ کرتا ہے کہ پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے. یہ دہشت گردوں کی جو نا وہ پشت پناہی کرتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے انڈیا کے اندر دہشت گردانہ کاروائیاں کرنے کے لیے. اور انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ جو 2019 میں اس نے ہماری سوورینٹی کو جو نا وہ وائلیٹ کرتے ہوئے اٹیک کیا تھا، تو میں اس دفعہ وہ پھر کروں گا. بٹ گڈ تھنگ یہ تھی پاکستان کی طرف سے کہ پاکستان نے سب سے پہلے تو اس اٹیک کو جو ہے وہ کنڈیم کیا، اور اس کے بعد ساتھ ہی پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ بات کہی کہ ہم اس کی ایک نیوٹرل انکوائری کروانا چاہیں گے اور اس میں ہم انڈیا کو فلی سپورٹ کریں گے. تو وہ ایک پازیٹیو ہمارا سٹیپ تھا انڈیا کی طرف، اور وہی سٹیپ ایکچولی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہم نے ایکسٹینڈ کیا کہ وی ایز اے ساورن اسٹیٹ اینڈ وی ایز اے پیسفل اسٹیٹ ہم ٹیررزم کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے 25 سال سے پاکستان خود اس دہشت گردی کا شکار ہے اور اس میں لاکھوں جانیں ضائع کر چکا ہے. اگر ریسنٹلی ایگزامپل آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو بولان ایکسپریس تھی اس کے اوپر اٹیک کیا دہشت گردوں نے، اور وہ پاکستان آرمی نے اس کو کاؤنٹر کیا اور ریسکیو کیا. ان ساری چیزوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی تھی، اور پاکستان کی جو کاروائیاں ہیں اور جو اس کی ایفرٹس ہیں ان کو وہ اکنالج کرتے ہیں. تو یہ وجہ تھی کہ پاکستان نے جب ایکسٹینڈ کر دیا تھا اس چیز کا کہ ہم ایک نیوٹرل انکوائری چاہیں گے، تو اس چیز کو دنیا نے بھی انڈورس کیا کہ جب ایک اسٹیٹ جس کے خلاف آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ملوث ہے، وہ خود یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم تو اس کی ایک امپارشل انکوائری، شفاف انکوائری کروانا چاہتے ہیں، تو پھر انڈیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان کا پازیٹیولی جواب دے اور اس کی ایک امپارشل انکوائری کرے. اگر آپ دیکھیں یہ پورا کانفلکٹ ہونے کے بعد بھی یہ پرسوں کی بات ہے کہ انڈین میڈیا میں یہ بات آئی ہے کہ جو انڈیا ہے وہ ابھی تک اس کو کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ اس کے پہلگام جو انسیڈنٹ ہے اس کے اندر کون انوالو تھا. پاکستان کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی وہ ثابت نہیں کر پا سکے کہ وہ کون اس میں انوالو تھا. تو بیسیکلی یہ ایک ریکلیس ڈیسیژن تھا انڈیا کا، ریکلیس ایکشن تھا جو اس کا وہ وار ہسٹیریا کو کریٹ کرتا ہے، اور اپنی ریجنل ڈومیننس جو ہے وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ اس کا یہ پلان تھا کہ پاکستان کو ایز اے اسکیپ گوٹ ہم یوز کریں گے، اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریجنل جو اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر اپنا روب اور دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب، اس میں پاکستان کی فارن پالیسی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے پاکستان کے جو دوست تھے جو نہیں بھی ماضی میں رہے وہ بھی پاکستان کے حق میں رہے، چائنا نے آؤٹ آف دا وے سپورٹ کیا، ترکی آیا، بنگلہ دیش کا بھی ایک رول ہے.
ایران نے آفر کی، جو سعودیہ تھا، وہ سارے لوگ بیچ میں آ گئے. تو ہندوستان کہیں آپ کو لگا کہ اس دفعہ بالکل سفارتی سطح پہ بھی تنہا رہا اس سارے عمل میں؟ اچھا دیکھیں، سفارتکاری جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، بٹ اس سے پہلے جو ہے جو چیز تھی وہ جس نے میجر رول پلے کیا وہ یہ کہ پاکستان کا جو کاؤنٹر رسپانس تھا، اور جو انڈیا نے 6 اور 7 تاریخ کی رات کو پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور اس میں پاکستان کا جو جانی نقصان ہوا سویلینز کا اسپیسیفکلی، تو پاکستان نے اس کو پروجیکٹ کیا، اس کو ہائی لائٹ کیا کہ انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ بیسیکلی پاکستان کے عام شہریوں کو قتل کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا رسپانس بڑا جو ہے وہ نپا تلا رسپانس ہے. ٹھیک ہے، اور بڑا کینڈیڈ اور کلیئر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے ہیں، ہم اس ریجن کے اندر جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم پیسفل لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی ایشو ہے اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. دوسری چیز تھی کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کا جو رسپانس تھا وہ بڑا ٹائملی تھا اور ایک لمیٹڈ رسپانس. ہم نے کہا تھا کہ ہم وہی اتنا ہی جو ہے انڈیا کے اوپر اٹیک کریں گے یا اتنا ہی رسپانس کریں گے، ریٹیلیٹ کریں گے جتنا انڈیا نے کیا. اور اس میں پاکستان کا جو رسپانس اگر آپ اس میں دیکھیں تو پاکستان نے کوئی بھی سویلین انفراسٹرکچر تباہ نہیں کیا، سویلین کیجوالٹیز کو میکسیمم ہم نے انشور کیا کہ نہ ہوں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو ان کا ملٹری ٹارگیٹس ہیں ان کو اٹیک کیا جائے. تو یہ چیز تھی. اور اس کے بعد پاکستان کی جو سویلین گورنمنٹ تھی اس کی جو منسٹری آف فارن افیئرس تھی وہ کنسسٹنٹلی چائنا اور آپ کی جو مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز اسپیسیفکلی یونائٹڈ نیشنز، تو ان کے ساتھ انگیج تھیں. تو ہم اپنا ایک کیس بلڈ کر رہے تھے کہ ہم اس کے اندر انوالو نہیں ہیں اور انڈیا جو غیر ضروری ایگریشن ہمارے خلاف جو ہے وہ یوز کر رہا ہے، تو یہ انٹرنیشنل پیس اور ریجنل پیس کے لیے بھی خطرہ ہے. تو لہٰذا اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ یہاں پہ انٹروین کریں اور انڈیا کو سٹاپ کریں. صحیح. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے اس کے اندر اپنا رول پلے کیا. اور ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے اس پورے کانفلکٹ کے اندر، امریکہ کا رول وہ ایکچولی ایک کویسچنیبل رول تھا. جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جو جے ڈی وینس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا بائیلیٹرل پرابلم ہے، یہ انڈیا اور پاکستان آپس میں انٹرسٹ نہیں شو کیا. بیسیکلی وہ پرابلم یہ تھا کہ پاکستان واز اے ٹیسٹ کیس ٹو چیک دیٹ ٹو واٹ ایکسٹینڈ انڈیا کین یوز اٹس ملٹری پاور. تو وہ بیسیکلی یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آج ہم انڈیا کی طاقت پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس لیول تک جاتا ہے. بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ کل اسی انڈیا کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر انڈیا سکسیزفلی پاکستان کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کی ملٹری انسٹالیشن یا باقی جو بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے، اس کا اوور آل پاکستان کا امیج انٹرنیشنل کمیونٹی میں اگر ڈیمیج کر سکتا ہے تو پھر ہم موو کریں گے ہمارا جو جیو پولیٹیکل گیم ہے اس کے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف، اور پھر فیوچر میں ہم انڈیا کو استعمال کریں گے چائنا کے خلاف. بٹ اچانک سے پوری گیم چینج ہو جاتی ہے جب سیٹرڈے کو 10 مئی کو پاکستان کے اوپر انڈیا ارلی مارننگ میں اٹیک کرتا ہے، اور اس کے بعد کاؤنٹر اٹیک پاکستان کا سٹارٹ ہوتا ہے جس کے اندر پاکستان اپنی ایئر فورس اور ہمارے جو میزائلز ہیں ان کا استعمال کرتا ہے، یا پھر ایل او سی کے اوپر فوج کو انگیج کیا جاتا ہے. تو اس وقت پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے رسپونڈ کیا اور کس طرح انڈیا کی وہ جو ایک متھ تھا ڈیولپ ہوا کہ انڈیا ایک مائٹی پاور ہے، اس کی بڑی اسٹرانگ ملٹری ہے جو کہ ناقابل شکست ہے، وہ زمین بوس ہوگی. تو تب ٹرمپ کو نظر آیا کہ مجھے اپنے اس بچے کو بچانا ہے، اگر میں نے آج اس کو نہ بچایا تو کل چائنا بھی اس کے اوپر حملہ کرے گا. اور اس کی جو گیم تھی انڈو پیسیفک ریجن کے اندر کہ وہ چائنا کو کنٹین کرے گا اور یہاں پہ انڈیا کو استعمال کرے گا، تو وہ بیسیکلی اس کو بچانے کے لیے بیچ میں انوالو ہوا اور اس نے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو ڈی ایسکیلیٹ کریں اور انڈیا کو جو ہے وہ ریسکیو کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ دیکھ لیں اس وقت تک جب پاکستان کی طرف سے اگر دیکھا بالکل کلیئر کٹ ہر چیز، یا پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی ان کا موقف ہے بالکل کلیئر طور پہ آ رہا ہے. لیکن ہندوستان کی طرف سے ابھی تک اس آپریشن کے حوالے سے کوئی کلیئر جو ان کا موقف بھی نہیں آیا. اور دوسری چیز کہ مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے نقصان، آپ کے 6 جہاز مارے گئے، آپ کی 10 سے 12 بڑی ملٹری انسٹالیشن تباہ ہوئیں، آپ کے بڑی تعداد میں آپ کے فوجی مارے گئے.
تو مودی کیا اتنی بڑی چیز کو ہضم کر پائے گا؟ کیا وہ اپنی عوام کو مطمئن کرے گا کہ اس نے کچھ نہ کچھ اور گیم پلان ہے؟ کیا وہ دوبارہ ایسا کر سکتا ہے؟ دیکھیں مودی کی ذاتی خواہش تو ہوگی کہ وہ دوبارہ سے اس ایپیسوڈ کو رپیٹ کرے، اس کی ذاتی خواہش ہوگی. صحیح. بٹ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں انڈیا کی ملٹری اسٹرینتھ کو اور پھر جو پاکستان کا رسپانس تھا، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا کہ ان فیوچر جو ہے وہ اتنی جلدی انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کوئی ایسا اٹیک کرے گا. ہم تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں اس جنگ کو. آپ دیکھتے ہیں کہ 6 مئی کی رات کو جب اٹیک ہوتا ہے اور اس کے بعد پاکستان جو ہے اس اٹیک کو روکنے کے لیے اپنے سیلف ڈیفینس میں جب ہم اپنی ایئر فورس کا استعمال کرتے ہیں تو رافیل بھی گرتے ہیں، MiG 29 بھی گرتا ہے، وہ سخوئی جو فائٹر ہے وہ بھی گرتا ہے. صحیح. اب یہ ملٹی ڈومین وار تھی. یہ جو جنگ ہے یا کنٹمپریری پاکستان کی جنگ یا فیوچر میں اگر کوئی جنگ ہوتی ہے پاکستان انڈیا کے ساتھ کی یا چائنا انڈیا کی یا کہیں پہ بھی، تو یہ بات اب بہت حد تک واضح ہو گئی ہے کہ جو آنے والی جنگ ہے یا آج کی جو جنگ ہے اس کے اندر جو ڈیسائزو رول پلے کرتی ہے وہ ایئر فورس کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی الیکٹرانک وارفیئر، آپ کس لیول تک جا چکے ہیں، اپنی ملٹری کو، اپنی ایئر فورس کو ماڈرنائز کر چکے ہیں. تو پاکستان نے پہلے دن ہی یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم جو ہیں اس وقت سپیریئر ہیں. انڈیا نے اٹیک کر کے یہ غلطی تو کر لی ہے، بٹ انڈیا کو جو لاس ہوا تھا اس وقت، اس کے بعد وہ اس پشیمانی کا سامنا کر رہا تھا کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کی جو ایک امیج بلڈ ہوا تھا، جو رسپیکٹ تھی وہ خاک میں مل چکی تھی. لوگوں نے کمپیریزن کرنا بھی چھوڑ دیا تھا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا میڈیا اور ہماری جو ISPR تھا یہ بڑا رسپانسیبل رول پلے کر رہے تھے. ان کی جو انفارمیشن تھی وہ فیک نہیں تھی. میں ڈاکٹر صاحب اسی پہ آ رہا تھا، میڈیا کے رول پہ آ رہا تھا، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. تو میں میڈیا کی رول کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستانی میڈیا نے جس طریقے سے رپورٹنگ کی وہ لگ ایسے رہا تھا کہ یعنی عجیب ڈرامے تھے. یعنی کہ وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ جی کراچی تباہ ہو گیا، آپ کا جی چیف کو جو ہے نا انہوں نے زندہ پکڑ لیا فلاں، یعنی اس طرح کی ہائپ کریٹ کرنا، اور پوری دنیا جو ہے نا ان کے میڈیا کے اوپر جو کوشچن کر رہی ہے. لیکن پاکستانی میڈیا کا بہت ہی ذمہ دارانہ رول رہا ہے اس سارے عمل کے اندر. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابھی دیکھیں اس پورے جنگ میں 2 چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں کہ جو 2 ممالک ہیں نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ان کی لائنس ہیں جو چل رہی ہیں. ان کی سوسائٹی، ان کی آرمڈ فورسز اور ان کا میڈیا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں وہ رسپانسبلی جو ہیں وہ جو اٹیکس ہیں ان کو روک بھی رہی ہیں اور کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہی ہیں. مطلب کہ ہم نے اپنی پاور کو بالکل ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ یس وی آر کیپیبل ٹو ڈیفینڈ آور ٹیریٹری. دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری عوام جو ہے وہ پاکستان ملٹری کے ساتھ بالکل شولڈر ٹو شولڈر کھڑی ہے. اور ہم نے ویڈیوز کے اندر، پکچرز میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے، میزلز لانچ کر رہا ہے اور لوگ پاس بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی تماشا ہو رہا ہے. اور دوسری طرف ایک پینک تھا دوسری ریاست کے اندر، اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر انفارمیشن جو فلوٹ ہو رہی تھی وہ ISPR کے تھرو، اسٹیٹ میڈیا کے تھرو اور باقی جو پرائیویٹ میڈیاز تھے ان کے تھرو بڑی رسپانسیبل رپورٹنگ ہو رہی تھی اور بڑی پازیٹیو رپورٹنگ ہو رہی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 6 مئی کی رات کو ہم نے گینز اچیو کر لیے تھے طیارے وغیرہ گرا کے، تو ہمارا کانفیڈنس بوسٹ ہو چکا تھا. دوسری طرف ایک آرٹیفیشل جو ہے وہ سکسیس کو ایکچولی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کے اندر انڈین میڈیا جعلی خبریں پیش کر رہا تھا. کراچی کے اوپر ہم نے حملہ کیا، کراچی جو ہے وہ اس کو ہم نے حاصل کر لیا، اسلام آباد تک ہماری فورسز پہنچ چکی، اور اسی طرح لاہور. اگر آپ دیکھیں مجھے 2 جو اس پورے ایپیسوڈ میں نا 2 کریکٹرز بڑے پسند آئے. میں انڈین میڈیا کو اتنا نہیں سنتا تھا، تو اس دوران جب سنتا رہا تو میجر گورو وہ آریہ جو ہے وہ بخشی، جنرل بخشی ہے جو ان کا. اب یقین مانیں کہ ایسے نااہل قسم کے یہ اپنے آپ کو اسٹریٹجک انالسٹ کہتے ہیں، ڈیفینس انالسٹ کہتے ہیں، بٹ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ، انتہائی غیر ذمہ دارانہ انفارمیشن اور بنا کسی ریسرچ کے یہ انفارمیشن دے رہے. اور اب آپ دیکھیں تو ابھی وہی انڈینس، ان کے اپنے لوگ اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کس طرح کا میڈیا انڈیا کے اندر چلا. اور یہ تو اس کی وجہ سے بھی، ان کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی وجہ سے بیسیکلی انڈیا کا امیج بھی بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے دوبارہ کسی وقت آپ سے ٹائم لیں اور اس کے اوپر بات کریں. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی، جہاں
ایک تو جو سفارتی محاذ تھا، اس کے بعد جو عسکری محاذ تھا، اس کے بعد جو پبلک کا جو محاذ تھا، ہر جگہ پہ پاکستان نے نہ صرف ذمہ دارانہ رول پلے کیا بلکہ ہر جگہ اس کو برتری بھی رہی. اور انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.